اور خان صاحب کی اپنی زبان جو ہے ایز یو کین سی بڑی کڑوی زبان ہو چکی ہے. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ عوام باہر نکلے, ہمارے لیڈرز گرفتاریاں دیں, جیلیں کاٹیں, چوک جانے کا بھی اعلان کریں گے. اس کے علاوہ اس پریس کانفرنس کے بعد کیا سوچ رہی ہے, اور منگل کو اگر ملاقات ہو بھی پاتی ہے تو اس کے بعد کا لاہ عمل کیا آج کے ریئیکشن سے مختلف ہوگا؟ جو ایک ٹویٹ اور پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کے بعد ہم نے ملکی فضا میں دیکھی, اور آج کا دن اس لیے اہم تھا کہ 7 دسمبر کو سہیل آفریدی صاحب کے پی سی ایم انہوں نے ایک جلسے کا اعلان کر رکھا تھا اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں جاری تھیں. اس سے پہلے انہوں نے کارنر میٹنگز بھی کی اور مختلف مقامات پر انہوں نے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ایفرٹس کی. آبویسلی یوتھ کے نمائندہ جیسے آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ان کا انتخاب اس بنیاد پر کیا گیا, تو ظاہر ہے ان اے وے اٹ واز ہز فرسٹ ٹیسٹ. لیکن اس سے پہلے میں نے کل آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جب رد عمل دے گی تو کیسا ہوگا. آپ نے نام لے کے اسپیسیفکلی کہا کہ یہ شخصیات جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب سر فہرست تھے کہ وہ کیسا رد عمل دیں گے. آپ کے الفاظ کیا تھے, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی, آپ کا کیا کہنا تھا اس بارے میں؟ جی, جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ تو علیمہ خان ہے, ادھر سے وہ سہیل آفریدی صاحب, ان کو کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. اچھا, ان کو کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں, اور بہنیں بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں, تو کیا راجہ صاحب بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, یا وہ بیرسٹر کی طرح تھوڑی سی سینٹرل قسم کی پوزیشن لیں گے, ریزنبل لیں گے, لیگل لیں گے اینڈ آل, بیکاز ہی از ناٹ گیون ٹو ابیوز, ہی از ناٹ گیون ٹو جس قسم کی باقی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ راجہ نہیں کرے گا. میں جو دیکھ رہا تھا کہ آفریدی صاحب تھوڑا سا ماڈریشن ہو رہی ہے ان کی زبان میں بھی اور ان کے رویے میں بھی, تو عوام نہیں نکلے گی ان کے ساتھ. 5-10 ہزار بندہ تو کوئی بات نہیں ہے, مگر دے ڈونٹ میٹر. کو لگتا ہے ادھر دباؤ آئے گا کہ اب آپ جواب دیں؟ وہ آئے گا, بالکل آئے گا. ابھی اب سیکنڈ لیول لیڈرز کی طرف سے آئے گا فرام نون لیگ. پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ بلاول نے کہا اس سے آگے نہیں جائیں گے وہ. اچھا, اس میں آپ نے 3 طرف اشارہ کر دیا ہے. آپ نے پریڈکٹ کیا جو سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں, کل ان کی ٹون ویسی ہی تھی, انہوں نے کہا عوام عمران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ماضی میں بھی اس طرح کے تجربات کیے گئے, کامیاب نہیں ہوئے. بڑا ریزنبل ٹون تھی. ہاں بالکل. بیرسٹر گوہر بھی ہمیں اور اسد کیسر صاحب بھی ہمیں زیادہ زچ منسٹرز پہ دکھائی دیے. اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب, اعلان ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, بڑا اعلان کریں گے, نعرے لوگوں نے لگائے جو جلسہ گاہ میں موجود تھے, لیکن انہوں نے کہا جلد ڈی چوک جانے کا بھی اعلان کریں گے. اس کے علاوہ خاص بڑا جلسہ بھی نہیں تھا وہاں, تقریباً رپورٹڈلی ہمارے اپنے نمائندہ کے مطابق 5 سے 7 ہزار کی کیپیسٹی تھی, اور ادھر کرسیاں بھی اسی تعداد کے آس پاس لگائی گئی تھی. اس کے علاوہ جو آپ نے تیسری پریڈکشن اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آج ہم نے دیکھا سارا دن مختلف پارٹیز کے رہنما آئے, انہوں نے پریس کانفرنسز کی, کچھ فوج کے حق میں بات کرتے دکھائی دیے اور کچھ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو رگڑتے دکھائی دیے, جن میں ہمیں فاروق ستار صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, سرفراز بگٹی سی ایم ہیں بلوچستان کے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آئی ہیں, تارڑ بھی آئے, اینڈ یو نیم اٹ, حنیف عباسی صاحب کے بھی ایون اسٹیٹمنٹ ہے ریکارڈ پہ. سو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پریس کانفرنس کے بعد کیا سوچ رہی ہے, اور منگل کو اگر ملاقات ہو بھی پاتی ہے تو اس کے بعد کا لاہ عمل کیا آج کے ریئیکشن سے مختلف ہوگا؟ دیکھیے, پی ٹی آئی کے اندر تو اب 2 قسم کی سوچ تو پائی جاتی ہے نا. ایک وہ کہ کوئی ہمیں ایکسیسو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کے ساتھ سارے دروازے بند ہو جائیں, اور ایک وہ ہے کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ یہ ہے کہ کوشش ہمیشہ رہے کہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رہے, بند ہونے والی بات الگ ہے, دروازے کھلے رہیں, اور کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ رابطے بھی رہیں اور کوئی ڈائلاگ بھی ہوتی رہے. دوسرے یہ ہیں جو کہ اب عمران خان صاحب کی طرف سے کہ بڑی ہارڈ لائن لینی ہے, اور کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی, اور تیاریاں کریں اسٹرائکس کے لیے, دھرنے کرنے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور خان صاحب کی اپنی زبان جو ہے ایز یو کین سی بڑی کڑوی زبان ہو چکی ہے, اور ذاتی طور پہ بھی. تو اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ڈویژنز ہیں ود ان دا پارٹی, اور یہ چلیں گی ایسے ہی. جو مین لیڈرشپ ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن نہیں کرے گی جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ پریڈکشن. جو سیکنڈ لیول لوگ ہیں وہ بیچارے بولیں گے تو صحیح, مگر وداؤٹ دا مین لیڈرشپ واٹ کین دے ڈو. تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ خان صاحب جو چاہتے ہیں کہ عوام باہر نکلے, ہمارے لیڈرز گرفتاریاں دیں, جیلیں کاٹیں, وہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نہیں کرے گی, اور کوئی نہ کوئی ادھر سے کھسک جائیں گے, ادھر سے کھسک جائیں گے. اچھا, آج آپ نے جیسے کل آپ نے لہجہ دیکھا اور پھر آج بھی آپ نے لاہ عمل دیکھا, ایسے میں علیمہ خانم صاحبہ تو ظاہر ہے اور عظمیٰ خان بھی برج کا کردار تو ادا کر رہی ہیں وہاں سے پیغام رسانی میں, لیکن یہ جو آج کی اسپیچ تھی یہ بھی اعتدال اور کوشن کی طرف دے رہی ہے ترغیب کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ اب ہم نے احتیاط کرنی ہے. جیسے یہ
سامنے آئی رہا ہے کہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بند کمروں میں کہتے ہیں کہ سب عمران کا کیا دھرا ہے، تو کیا وہ پبلکلی کنارہ کش نہیں ہو سکتے یا خود ڈسون نہیں کر سکتے، لا تعلقی کا اظہار نہیں کریں گے اس ایپیسوڈ کے بعد بھی؟ نہیں، دو باتیں نہیں کریں گے. ایک تو خان صاحب کی جو بات ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، لیکن ری ٹویٹ بھی نہیں کرتے، ایون کہ لائک نہیں کیا جاتا. پھر آپ سمجھ لیں کہ اندر سوچ کیا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسٹیبلش کو ٹیک آن نہیں کریں گے جیسے خان صاحب چاہتے ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھو نا بہت سے لوگ، اب یہ جو آج جلسہ ہوا ہے وہاں بھی تو بہت سے لوگ پہنچے ہی نہیں. مین لیڈرشپ تو تھی نہیں وہاں. کے پی کے 2-3 لوگ آئے ہیں وہاں لیڈرشپ سے. گھنڈا پور بھی نہیں آیا. جی علی امین گھنڈا پور صاحب تو اس کے بعد سے موجود ہی نہیں. مطلب ہے فائر برانڈ پاکستان تحریک انصاف. تو چیف منسٹر تھے اور بڑے چہتے تھے، تو ابھی ایک دم اور سڈن غائب ہو گئے. اور افریدی صاحب بھی بڑے تھوڑے سے محض محتاط ہو گئے ہیں اب. آئی تھنک پی ٹی آئی از ان ڈس رے، جسے کہتے ہیں نا، کنفیوژن کا شکار ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا نہیں کرنا. اور اگر وہ خان صاحب کی ہیڈ لائن لیتے ہیں تو اس سے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. اب خان صاحب تو تیار ہے قربانیاں دینے کے لیے، مگر باقی لوگ نہیں تیار. ٹھیک، تو یہ تو لیڈرشپ کی بات ہوگی. پبلک کی سطح پر بھی آپ نے کہا تھا کہ عوام نہیں نکلے گی، جو آج کا دیکھیے عوام کیسے نکلے باہر. اگر مطلب یہ عوام کے پاس روٹی پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اگر وہ آج باہر نکلتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں اور جیلیں کاٹتے ہیں تو گھر کون چلائے گا؟ اور یہ دیکھیے نا، یہ پی ٹی آئی از اے مڈل کلاس پارٹی، لوور کلاس اور مڈل کلاس پارٹی. تو مڈل کلاس کے لیے تو تھنگس بیکم پرابلمٹک نا. یہ کوئی بڑے لینڈ لارڈس تو نہیں ہیں جن کی زمینیں ہیں، رینٹس آ رہے ہیں، کاروبار ہیں، شوگر بیرنز ہیں، ایسی تو چیز نہیں ہے. سو ود دا ریزلٹ دیٹ یہاں اٹس ڈیفیکلٹ کہ کسی موومنٹ کو سسٹین کرنا انلیس یہ پکا ہو پتہ کہ ہم کامیاب ہونے لگے ہیں. جیسے ان کو یہ بتایا گیا تھا جب یہ مے 9 ہوا کہ جی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایک دھکا لگا دیں، ایک ہمیں اشارہ مل گیا، یہ وہ. یہ اس وقت تو بڑے کانفیڈنٹ تھے یہ، مگر اس کے بعد دے آر آل ویری کیئرفل ناؤ. اور اتنا کریک ڈاؤن اتنا آیا ہے کہ خوف کی ایک پوری ایک فضا بنی ہوئی ہے ایوری ویئر. تو لوگ دلوں میں رکھتے ہیں باتیں مگر باہر نہیں نکلنے کے لیے تیار. ایسے میں سیٹھی صاحب جب بھی تلخی ہوئی ہوا میں تو مڈل مین کا کردار کچھ لوگوں نے ادا کیا. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھے ایک طرف حکومت تھی اور ایک طرف وڈیالہ. اعظم سواتی صاحب اس دوران ایکٹیو ہو جاتے تھے. اب جو منگل کو ملاقات کا دن ہے اور حکومت کی طرف سے اعلان کیا اب ہم ملاقات نہیں کروانے جا رہے، تو عالیہ حمزہ صاحبہ جو پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر ہیں، انہوں نے سب کو کال دے دی ہے کہ 2 بجے منگل کو وڈیالہ کے باہر پہنچے، لیکن پرامن ہم دھرنا دیں گے جب تک ملاقات نہیں کروائی جاتی. تو یو تھنک کہ ایسے میں بھی وہ ایکٹرز ایکٹیو ہو جائیں گے جو خان صاحب کو جا کے بتاتے ہیں کہ باہر معاملات اس طرح سے ہیں، تو آپ اپنی پالیسی کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کریں. یہ کوئی نہیں کہے گا خان صاحب کو. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ جا کے کہیں کہ آپ کی پالیسی غلط ہے یا افیکٹو نہیں ہے. وہ جاتے ہیں سننے کے لیے. اور پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں کہ فلانا یہ کر رہا ہے اور فلانا یہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ باتیں وہاں ہوتی ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے. اتنی ہمت نہیں ہے اس پارٹی کے اندر کہ خان صاحب کو کوئی اس طریقے سے کوئی بات کرے. وہ سنتے ہیں اور وہ آ کے باہر پیغام دے دیتے ہیں. اور 2 قسم کے پیغام ہیں. ایک تو وہ جو سخت باتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں وہ سخت باتیں بتاتے نہیں ہیں باہر آ کے، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے. جیسے ان کی سسٹر نے خود کہا، سسٹر تو ان کی آگے کچھ باتیں کر جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم نے ایڈٹ کیا، کچھ باتیں ایڈٹ کر لیتی ہیں وہ بھی، مگر پھر بھی جو مین چیز ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بتا دیتی ہے نا. مگر باقی لوگ، بہت سے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جو کہ آ کے بس موٹی موٹی بات کرتے ہیں اور دھیمی بات کرتے ہیں اور بس اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایسے ہی کرتے تھے، وہ جا کے بات کرتے تھے لیکن باہر آ کے اس طرح سے کنوے نہیں کیا کرتے. سم ٹائمز تو گفتگو کیے بغیر چلے جاتے. آئی تھنک دس از آلسو، خان کو یہ فرسٹریٹ بھی بڑا کرتا ہوگا نا کہ میں ان کو کہتا ہوں یہ کریں اور یہ پورا کرتے بھی نہیں ہیں، بات میری پہنچاتے بھی نہیں ہیں اور پھر آپس میں لڑتے رہتے ہیں.